اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے یوں محسوس کرنا جیسے ہم اس کا مال ہے، بیع شدہ، بک جانا قیمت بغیر، کہ پیسے دے دو بیعت کرتے ہیں بغیر اس کے سودا یہ مفت کا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہندی کی کسی شاعر نے، ہندی والے نے ترجمہ بیعت کا کیا ہے. اس نے بتایا نہیں کسی نے بزرگ مسلمان نے کہ بیعت یہ ہوتی ہے، تو کوئی شاعر تھے مطلب ہندی کے، اس نے شعر کہہ دیا. کہتے میں سمجھ گیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو پیر صاحب جی کہ بیعت کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نرگنیا، گن نہ ہی جانی، نرگنیا بے گن، ہاں مجھے صفت کونی ہے، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. ہم ایک سخی کے ہاتھ بک گئے. میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ موہ چت سے بھلائے، اس کی مرضی وہ بھولی جائے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ موہ چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. بات یہ ہے ہنسائے یا رلائے، یاد رکھے یا بھول جائے، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اس طور پر دینا کہ اس کے ہاتھ کو ہم اللہ کا ہاتھ سمجھتے ہیں، ہم اس کے تابع رہیں گے، اس کے ہر حکم کے تابع رہیں گے، اس حکم کے بھی تابع رہیں گے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اس حکم کے بھی تابع رہیں گے جو ہمارے شریعت کے علم کے علاوہ نکل آیا، کیونکہ ہماری شریعت تو پڑھی ہوئی ہے اور اس کی گڑی ہوئی ہے، تو لہذا اس کا ہر حکم ہمارے لیے یوں ہے. پھر وہ نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جو بیعت کرتا ہے کسی اپنے بزرگ کے ہاتھ پر، اس سے پوچھا جائے کہ شریعت کیا ہے، کہتے ہیں شریعت وہ ہے جو میرے پیر نے مجھے کہی ہے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیر کے حکم کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی محبت کیا ہے؟ کہتے ہیں پیر کی محبت. مقصد یہ ہے کہ پوچھا کسی سے، کسی نے کہ تیرا مرشد کون ہے؟ انہوں نے کہا مرشد میاں میر صاحب کا مرید تھا وہ. تو پوچھا کہ تیرا مرشد؟ کہتا مرشد میرا اللہ ہی ہے. اور میاں میر صاحب کے پاس لوگ رپورٹ آ گئے تو آپ کو اللہ کہنے لگ گیا. کہتے نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرشد میرا اصل میں اللہ ہے، تو میں تربیت پا رہا ہوں میاں میر کے بعد، تو مرشد میرا اللہ ہے. اب اصل یعنی کہ ارشاد اللہ کا ہے، زبان پیر کی ہے. تو گویا کہ میرے لیے میرے اللہ کا ارشاد جو ہے وہ میرے شیخ کی زبانی مجھے ملا. تو شیخ کو آپ جبریل کہہ لو اور اللہ کو آپ اللہ ہی کہہ لو، تو آپ پر وہ وحی نازل ہوئی شیخ کی زبان کے ذریعے. اگر آپ یہ سلسلہ اور یہ انداز سمجھ لو تو پھر آپ کے اوپر بیعت جو ہے نا وہ کوئی فیض دے گی. چلو بہتر دعا کرو، خیر کرو، آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم. جسمه مقدس محقر مطهر منور
في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں.